پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، سیاست کے تند و تیز الزامات ایک دوسرے کے اوپر حکومت اور اپوزیشن، اس کا سلسلہ جاری ہے، اور ایسے میں ایک ایسی آواز بھی سامنے آئی جس نے کہا کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ بہت ضروری ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان۔ اگر ایسا نہ ہوا تو حکومت اور اپوزیشن دونوں کا نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ بات کی سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے وزیر اطلاعات محمد علی دورانی صاحب نے، جو کہ شہباز شریف صاحب سے بھی ملے اور ان سے بھی کوئی کردار ادا کرنے کے لیے کہا۔ ایک جیل میں بیٹھا بندہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے جب اتنے سیریس چارجز ہوں؟ لیکن یہ بات انتہائی اہم ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب بھی کڑے احتساب کی بات کرتے ہیں تو آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ، اور وزیر اعظم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کی جو سب سے بڑی غلطی تھی وہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت کی قیادت کو این آر او دینا، اور اس کی سزا جنرل مشرف آج تک بھگت رہے ہیں۔ تو کیا وزیر اعظم کو جو لوگ یہ مشورے دے رہے ہیں اور اس طرح کی آوازیں جب بھی وزیر اعظم کڑے احتساب کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی کیوں سامنے آ جاتی ہے؟ اور جب گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہوگی اور یہ والا چورن بکنا شروع ہوگا تو اس کے ساتھ ایک اور مسالہ بھی ہوتا ہے جو کہ جب ڈش تیار ہو جاتی ہے تو اس وقت ڈالا جاتا ہے۔ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا اگلا منطقی انجام ہوتا ہے گرینڈ نیشنل گورنمنٹ۔ تو کیا محمد علی دورانی صاحب پیر پگاڑا کا یہ میسج تو نہیں لے کے گئے، اور اس کے لیے جو سٹل میسیجنگ، بیہائنڈ دا سین میسیجنگ، وہ اس طرف کوئی اشارہ کر رہی ہے کہ دونوں اپنی اپنی تلواریں میان کے اندر رکھ لیں، نہیں تو لڑتے لڑتے دونوں کا نقصان ہو جائے گا؟ جیسے کہ وہ محاورہ بھی پتہ نہیں، گم ہو گئی ایک کی دم ایک کی چونچ، کچھ اس طرح کیا محاورہ بھی ہے، مجھے وہ صحیح طرح یاد نہیں آ رہا، لیکن بہرحال تو یہ والا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس پہ تھوڑی تفصیل سے آگے آ کے بات کریں گے، لیکن آج کی ناظرین جو سب سے بڑی خبر ہے جو پاکستان کے حوالے سے، اس خطے کے حوالے سے ہے، وہ پاکستان اور چین کی فضائیہ، ان کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو خطرہ چین کے لیے ہوگا یا پاکستان کے لیے ہوگا، دونوں ممالک کی فضائیہ ایئر فورس اس کا مل کے مقابلہ کریں گی ٹو جوائنٹلی کوپ وتھ شیئرڈ سیکیورٹی چیلنجز۔ اور اس حوالے سے جو ایئر چیف ہیں، ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان صاحب، انہوں نے جو اہم بات کی وہ کیا تھی؟ چائنیز ایمبیسڈر نونگ رونگ نے جو امپورٹنٹ بات کی وہ کیا تھی؟ آج جب شاہین 9 کی جوائنٹ ایکسرسائز جس میں کہ ہائی ٹیک ایئر کرافٹ چائنیز کی طرف سے بھی آئے ہوئے تھے، پاکستان کی طرف سے، اور جو جوائنٹ ایکسرسائزز ہوئیں اس کی اختتامی تقریب پہ انتہائی اہم الفاظ کیا کہے گئے، آئیے دیکھتے ہیں۔ Ladies and gentlemen, the changing geopolitical canvas of the world and region, the existing global security scenario, coupled with the evolving dynamics of air warfare, call for enhanced partnership between Pakistan and China, as indeed our armed forces. It is heartening that with the every passing year, Pakistan-China friendship becomes stronger and stronger. In this regard, CPEC is a game changer and a manifestation of our common objectives and destiny. 当前，国际的地区战略格局深刻演变，安全形势日趋复杂，时代召唤我们两国两军共同维护地区和平稳定，共同携手应对各类安全挑战。 At present, international and regional strategic situation is undergoing profound changes, with growing complexity in security environment. This era calls for the collaboration of our two countries and two armed forces to join hands in maintaining regional peace and stability and cope with various security challenges. جی ناظرین، انتہائی اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ، اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وفاقی وزیر برائے کمیونیکیشن اور پوسٹل سروسز مراد سعید صاحب۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ ناظرین میں وزیر صاحب سے سوال کروں، جو ایئر چیف نے بات کی اس کے الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا کہ جو ایگزسٹنگ گلوبل سینیریو ہے جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل بھی ہو رہا ہے، اس میں جو ایئر وارفیئر ہے اس میں پاکستان اور چین کی آرمڈ فورسز کے درمیان
اور ان دونوں کی فضائیہ کے درمیان ایک نئی کوآپریشن کی بنیاد رکھی گئی ہے. اب اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب منسٹر صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو چینی سفیر نے یہاں پہ کہا کہ جو انٹرنیشنل اور ریجنل اسٹریٹجک سچویشن ہے اس میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ایک کمپلیکس سیکیورٹی انوائرمنٹ بھی بن رہا ہے، اور اس میں دونوں ممالک کی آرمڈ فورسز خطے میں امن قائم کرنے کے لیے جو مختلف چیلنجز ہیں اس کا مل کے مقابلہ کریں گے. اب جو خطے کے ریجنل چیلنجز ہیں اور انٹرنیشنل چیلنجز، یہ ڈائنامکس بہت امپورٹنٹ ہے. ایک طرف امریکہ اور انڈیا کی جو کولیبریشن اور خاص طور پہ جو نئے ان کے انٹیلیجنس شیئرنگ کے معاہدے ہوئے وہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان اور چین کے خلاف ہیں، اور جہاں انٹرنیشنل اور ریجنل اسٹریٹجک سچویشن کی چینی سفیر بات کر رہے ہیں تو شاید اشارہ اس طرف بھی ہے، اور یہ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے. وزیر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس انتہائی اہم ڈیولپمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ارشد بھائی، میں تو کوئی سیکیورٹی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن یہ معاہدہ جو ہوا ہے یہ بالکل ایک انتہائی بڑی خبر بھی ہے اور خوش آئند بھی ہے. پاکستان اور چائنا کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف اگر فیٹ اپ کا ایشو ہو اس میں چائنا پاکستان کو جو سپورٹ دے رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے ایشو کے اوپر جس طرح چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، ہر جو پاکستان کو مشکل آئی اس میں چین پاکستان کے ساتھ تھا. سی پیک دے کے کہ ہمارے خطے کی اور ہمارے ملک کی خوشحالی، معیشت کی بہتری، لوگوں کے روزگار، یہاں پہ ترقی کی راہ ہموار کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں چائنا کے ساتھ چل رہی ہے. اور ہمارے پڑوس میں ہی جو اس وقت دشمن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بری طرح ایکسپوز تو ہو رہا ہے، چاہے وہ EU انفو لیب کی صورت میں فیک نیوز پھیلاتا ہو، کیونکہ ملک کے اندر کی جو ان کی حالات ہے کہ وہ کس طرح ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں، کس طرح دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. ہم نے ان کے دہشت گرد پکڑی بھی، ان کو کس طرح ہم نے جو پاکستان کو بری نگاہ سے دیکھا تو ان کو کس طرح شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. پھر لداخ کے اندر جو چائنا کے ہاتھوں ان کو شرمناک ایک قسم کا صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. تو موجودہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں جس طرح حالات وغیرہ جاتے ہیں تو اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اور چائنا، اور جس طرح کہ اس میں الفاظ ہے کہ چین کا دشمن پاکستان کا دشمن، پاکستان کو اگر کوئی خطرہ تو وہ چین کو خطرہ تصور ہوگا. تو یہ ایک انتہائی اہم ہے اور یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے. تو بہت امپورٹنٹ آپ نے ڈسکرپشن دی. اور ناظرین، جو جس طرح سعید صاحب وزیر صاحب نے بتایا کہ جو چین کو خطرہ ہوگا وہ پاکستان کو خطرہ ہوگا، اور جو پاکستان کو خطرہ کنسیڈر ہوگا وہ چین کا خطرہ ہوگا، اور ایک جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کے طور پہ بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اور سیکیورٹی کے حوالے سے ناظرین آج ایک اور اہم ملاقات ہوئی، اور وہ ملاقات تھی وزیر اعظم کی چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ اور ISI کے چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ساتھ. اس ملاقات میں بھی جو ہمیں بتایا گیا اعلامیے میں خطے کی صورتحال اور اندرونی اور بیرونی معاملات جو ہیں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ وہ ڈسکس ہوئے. لیکن اس ویڈیو کو جو آج آفیشیلی ریلیز کی گئی ناظرین آپ دیکھ کے یہ بھی جان سکتے ہیں کہ اس میں ایک اور میسیج بھی دیا گیا ہے، سماجی فاصلے کا، کہ اس کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، اور کووڈ آنے کے بعد جو فاصلے رکھنے چاہیے آپس میں ایک دوسرے سے وہ بھی باقاعدہ طور پہ یہ میسیجنگ اس میں شامل ہے. یہ پروٹوکولز تمام میٹنگ میں فالو ہو رہا ہے وزیر اعظم کے ساتھ، اور جب بھی سردیاں آتی ہیں وزیر اعظم باہر آ جاتے ہیں، اور اس دفعہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سماجی فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں میٹنگز میں. دیکھیے یہ ہر جگہ پہ ہوتے اور یہاں پہ بھی ہے، آپ کے اسٹوڈیو میں بھی ہے. بالکل ہمارے اسٹوڈیو میں بھی ہے. اور اس سے پہلے کہ ناظرین ہم دوسرے موضوعات کی طرف جائیں، ایک اہم کہ اب استعفے موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ سابق سینیٹر سید ظفر علی شاہ صاحب سے ہم رابطہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس حوالے سے کچھ پٹیشنز فائل کی تھیں، اور ان پٹیشنز کا کیا بنا، کیا بیسک مدعا تھا. اور یہ انٹرسٹنگ سچویشن بھی آج ہوئی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے 2 استعفے اسپیکر اسد کیسر صاحب کو موصول ہو گئے. تو یہ استعفے منسٹر صاحب آپ لوگ ایکسیپٹ کریں گے یا اسپیکر صاحب ایکسیپٹ کریں گے یا وہ کریں گے؟ استعفوں کی سائنس کیا چل رہی ہے؟ دیکھیے آپ کے چینل پہ ابھی کاشف بھائی کا پروگرام تھا، اور اس میں جو کیپٹن صفدر کے بھائی ہے وہ آ کے کہتے ہیں کہ استعفیٰ تو ہم نے پارٹی کو دیا تھا، یہ ہم حیران ہیں کہ یہ اسپیکر کے پاس کیسے پہنچا. یہ تو ان کی حالت ہے. ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ ریزائن نہیں کر سکتے، ان کے لیے سیاست جو ہے وہ ڈاکے کا نام ہے، کرپشن کا نام ہے، اور پارلیمنٹ
چوری بچانے کا نام. بالکل. میں ذرا اس پہ ذرا لیگل ایک معاملات کانسٹیٹیوشنل رائے بھی لے لیں کہ کانسٹیٹیوشن اس حوالے سے کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے ایکسیپٹنس کے حوالے سے. سید ظفر علی شاہ صاحب سینئر قانون دان, سینئر وکیل سپریم کورٹ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. آپ نے پٹیشنز بھی فائل کی تھیں اس حوالے سے سپریم کورٹ میں, ایک تو اس کا سٹیٹس بھی بتا دیں, اور اب جب 2 استعفے آ گئے یا استعفے آئیں گے تو قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اسپیکر صاحب انہیں ایکسیپٹ کریں گے, کیا پروسیس ہوگا اس میں؟ ارشد صاحب بالکل آپ نے ٹھیک, آپ کو یاد ہے کہ میں نے پٹیشن میری ابھی بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں. جی جی. اور وہ ابھی تک لگی نہیں, ان کی ہیئرنگ نہیں ہوئی, اور وہ 2 پولیٹیکل پارٹی کے کیسز ہیں ریزگنیشن کے, جس میں سے ایک تو پی ٹی آئی کا جو عمران خان صاحب نے اس وقت خود اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ریزائن دیے تھے, ایک ایم کیو ایم کا تھا, انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ریزائن دیے تھے. تو وہ پینڈنگ ہے میری, چونکہ جو آئین کہتا ہے یا جو میں اس کی جو میں سمجھتا ہوں, یہ ہمارے آئین کا آرٹیکل 64 ہے, اور 64 کا سب آرٹیکل 1 ہے ایک. تو اس میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ کوئی بھی مجلس شورا کا ممبر, قومی اسمبلی کا ممبر یا اس کا سینٹ کا ریزائن دینا چاہے, وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر اسپیکر یا چیئرمین کو دے دے تو وہ ریزائن ہو جاتا ہے. ایک تو اس میں بعد میں یہ ہے کہ جس طرح ابھی میں اسپیکر صاحب کا سن رہا تھا آپ سے پہلے کسی پروگرام میں, کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اگر واپس لینا چاہیں تو لے لیں. پہلی بات ہے کہ اس ریزگنیشن میں کوئی واپسی والی بات نہیں ہے. یہ اگر آ گیا صرف اتنی ہے کہ اس کے ہاتھ کا لکھا ہو اور اسپیکر یا چیئرمین کو ایڈریس کیا ہو. زیادہ سے زیادہ وہ رولز کے حوالے سے چیئرمین یا اسپیکر اتنی تسلی ضرور کر سکتا ہے کہ کوئی اور جیلی تو نہیں دے گیا, یعنی میرا استعفیٰ آپ تو نہیں دے گی یا آپ کا میں تو نہیں دے گیا, کوئی اس طرح وہ سیٹسفیکشن ضروری ہے اسپیکر صاحب کی. ورنہ اس میں یہی ایک بہترین چیز ہے اس میں کہ اس میں آئین نے کوئی نہ واپسی کی رکھی ہے بات, اور نہ ہی کوئی اور اس میں لیوریج رکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے ظفر علی شاہ صاحب. اسی طرح جیسے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے کھڑے ہو کے فلور آف دا اسمبلی پہ استعفیٰ اناؤنس کیا تھا, امیر ظفر اللہ خان جمالی صاحب مرحوم انہوں نے اناؤنس کیا تھا, وہ فوراً استعفے ایکسیپٹ ہو گئے تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ استعفیٰ دے دیا جائے, اور اگر وہ اوتھینٹسٹی اس کی اسپیکر یا چیئرمین ویریفائی کر لے تو وہ استعفیٰ ایکسیپٹ ہی ہوتا ہے. ہاں یس, اس میں کوئی اس کو اپنا اس کے ایسی کوئی شک نہیں ہے ایسی. رائٹ. اور جو سوشل میڈیا پہ ڈالے جا رہے ہیں ٹویٹر وغیرہ پہ استعفے, اور اگر انہی اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو رہے ہیں تو وہ استعفے اسپیکر صاحب کنسیڈر کر کے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. وہ اگر وہ سیٹسفائی ہو جائیں گے یہ ان کے اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اور سائن اس کے, اور اس نے اپنے خود دیا والنٹرلی لی. بالکل ٹھیک ہے. سید ظفر علی شاہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا اور اپنی ماہرانہ رائے ہم سے شیئر کرنے کے حوالے سے. یہ آپ کا کام آسان ہو گیا یا مشکل ہو گیا؟ یہ رائے سن کے اب آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ استعفے دیتے جائیں اور ہم قبول کرتے جائیں گے. دیکھیں ابھی آپ ہی کے چینل پہ اسپیکر صاحب نے, کیونکہ اسپیکر صاحب کی رسپانسبلٹی ہے اور ان کی اتھارٹی ہے, تو اس میں تو میں بات نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ میں لیگل اوپینین لوں گا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ریزائن کیا تو اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہو سکتی. لیکن کچھ ہی دیر ان کے نمائندے آ کے کہتے کہ نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے, نہیں یہ تو نہیں ہوا, ہم نے تو کسی اور کو بھیجا تھا, پتہ نہیں اسپیکر صاحب کے پاس کیسے آیا, ہم اسپیکر صاحب کے پاس کل جائیں گے, ہم کہیں گے کہ ہم نے نہیں دیا. ان کی تو یہ حالت ہے. اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں تو اسپیکر نہیں ہوں, لیکن اگر میں ہوتا تو میں کیا کرتا, اگر یہ سوشل میڈیا پہ جو جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے استعفیٰ دیا ہے, ان سے پوچھا جاتا, ڈائریکٹ ان کو فون جاتا کہ آپ کا سوشل میڈیا پہ یہ چل رہی ہے, آپ کا اکاؤنٹ ہے, آپ بتائیے استعفیٰ آپ نے دیا, ختم سر. 1 سیکنڈ لگائی سر, فارغ کر دے سارے چور جتنے ہیں ان کو اسمبلی سے فارغ کر دے. کہ اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے؟ اور اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے بڑے الفاظ میں بتایا کہ یہ 4-500 استعفے آئے نا تو آپ کو لگ پتا جائے گا. کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جماعتوں کو اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے یا استعفیٰ دے کے باہر آ جانا چاہیے. استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے. یہ پڑے تمہارے استعفے, 400-500 استعفے جب آ جائیں گے تمہارا ایک دن اس ملک میں وزیر اعظم, جعلی وزیر اعظم رہنا مشکل ہے.
حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا, وزیر اعظم رہنا مشکل ہو جائے گا. انتظار کس چیز کا؟ کتنی دفعہ تاریخیں دی انہوں نے, آر ہو جائے گا, پار ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کیا ہوا؟ دیا. اور یہ جو ابھی آپ کے چینل پہ 8 بجے پروگرام میں آیا تھا, یہ کون تھا؟ یہ کہ اپنا صفدر کا بھائی تھا نا. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے تو نہیں دیا. اسپیکر صاحب کے پاس کیسے پہنچا؟ میں قانون کے پاس جاؤں گا, میں ابھی بھی اسلام آباد میں ہوں, میں بتاؤں گا کہ نہیں ہم نے تو استعفیٰ نہیں دیا. یہ تو ان کی حالت ہے. ان کا یہ خیال ہے ان کی پارٹی میں سارے لوگ استعفیٰ دے دیں گے. یہ بھی خود تو انر کونسل کی چیئرپرسن نہیں بن سکتی. یہ تو ہے ہی نہیں سیاست میں. یہ اور وزیر اعظم بھی یہ آپ ہی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس سے ایگری کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی جو آئے ہیں ان کو ویریفائی کرتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ کیجئے. میں نے کہا کہ میں اسپیکر صاحب کی اتھارٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں وزیر اعظم کا پوچھ رہا ہوں, وزیر اعظم کی رائے کیا ہے؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ کیجئے. میں تو اپنا موقف دے سکتا ہوں. اس میں دیر کس چیز کی؟ اگر وہ وزیر اعظم آپ کے اس موقف سے ایگری کرتے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب بالکل کہتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کا تو کام نہیں ہے نا, کام تو اسپیکر کا ہے. لیکن ہماری پارٹی کا موقف آپ نے پرائم منسٹر کو بھی سنا ہے, ہم سب کو بھی سنا ہے. یہی موقف ہے کہ اگر یہ ریزائن دیتے بسم اللہ کیجئے. ساری کس لیے بیٹھے ہیں؟ روزانہ پارلیمنٹ میں کیا بات ہوتی ہے؟ NRO دے دے. پارلیمنٹ میں کیا گفتگو ہوتی ہے کہ ہمیں جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہاں پہ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں. مطلب یہ پارلیمنٹ اس چیز کے لیے؟ کبھی آپ نے ان کی منہ سے پارلیمنٹ میں قوم کی بات سنی ہے؟ کبھی عوام کی بات سنی ہے؟ یہ تو سارے چور, اشتہاری, مفرور, ڈاکو, کرپٹ, لٹیرے یہ سارے جمع ہو گئے ہیں. بات کرتے ہیں بہت بڑے بڑے الزامات آپ کی حکومت پہ بھی ان کے منہ سے لگ رہے ہیں. وہ کیا الزامات ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ یہ چورن پھر بک رہا ہے اور بڑی زور و شور سے بک رہا ہے. اس پہ حکومتی موقف کیا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. پرفیکٹ بات. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر سے ایک گرینڈ قسم کا گرینڈ بڑا قومی ڈائیلاگ اس کا چورن بکنا شروع ہو گیا. اور یہ چورن جنرل مشرف کے دور میں بھی بکا تھا اور پھر اس پہ عملاً کام بھی ہوا تھا. اور جنرل پرویز مشرف کے اس وقت کے وزیر اطلاعات, آج کل کے فنکشنل لیگ کے ممبر جناب محمد علی دورانی صاحب, آج پگاڑا صاحب کے کہنے پہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی انہوں نے اور بتایا کہ 4 چیزیں انہوں نے شہباز شریف کو کہیں. کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں. پیر صاحب نے جن 4 ایشوز کے اوپر مجھے شہباز صاحب کے پاس بھیجا تھا, ان میں سے پہلا ایشو جو تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت تقاضا یہ کرتا ہے یہ حالات کہ ملک کے اندر ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہو. اگر کوئی ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی تو ڈائیلاگ ہوتا ہے, اور ٹکراؤ سے پہلے اگر ڈائیلاگ ہو جائے اور وہ قومیں جو دور تک دیکھتی ہیں وہ یقیناً ٹکراؤ سے پہلے وہ راستے نکالتی ہیں جن میں سے ایسی کسی سچویشن کو اوور کم کیا جا سکے. جی ناظرین, آپ نے سنا جنرل پرویز مشرف بیچارے اب ملک میں بھی نہیں آ سکتے. دورانی صاحب ماشاءاللہ یہیں پہ موجود ہیں اور اس وقت جتنی بھی ان کی کابینہ کے کولیگز تھے, ممبران تھے, سینیٹرز تھے, جو جنرل پرویز مشرف, ان سب نے جنرل مشرف کو بھی یہی راستہ دکھایا تھا. آئیں جی بات چیت کرتے ہیں, ریکانسیلیشن کرتے ہیں. اور پھر ریکانسیلیشن والے سبز باغ دکھا کے نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی واپسی کا راستہ کھولا اور جنرل مشرف کو باہر کیا. تو اب کیا جب گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا جو لوگ چورن بیچ رہے ہیں وہ یہی راستہ اور یہی سبز باغ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی دکھانا چاہتے ہیں اور وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں کوئی ٹریپ تو نہیں ہے کسی طرح کا؟ اور کچھ آگ لگانے کی بھی بات کی استعفوں سے, کیا ہو سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں. اگر استعفوں کا ایک دفعہ سلسلہ شروع ہو گیا تو وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو اس ملک کے اندر جمہوریت اور اس ملک کے جو اس وقت کی ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے, ایک معاشی بحران ہے اس وقت, ایک بین الاقوامی تھریٹس ہے اس ملک کو, ان کے اندر جو ہے وہ استعفے جو ہیں وہ ایک ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں جو کہ آگے چل کے بہت بڑی مشکلات پیدا کر سکتا ہے. جی ناظرین, اب پتہ نہیں ہے حکومت کے لیے وارننگ تھی, دھمکی تھی, کیا تھا؟ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں ان بیانات کو منسٹر صاحب؟ دیکھیں ایک چیز ہے کہ ان کا اس وقت تو میرے خیال سے قومی سیاست میں تو اتنا کردار نہیں ہوگا. کردار ایسے لوگوں کا کچھ پس پردہ ہوتا ہے, کچھ پردے کے سامنے ہوتا ہے, وہ اللہ کو پرانے کھلاڑی ہیں پاکستانی سیاست کے, وہ اللہ کو پتہ ہوگا. لیکن میں بات کی طرف آ جاؤں کہ اگر ہمیشہ جب بات ہوتی ہے نیشنل ڈائیلاگ کی, گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی یا کسی چیز کی, آپ کس سے بات کریں گے, کن ایشوز پہ بات کریں گے؟ پرائم منسٹر عمران خان کیا صرف یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا حکمران خاندان یہاں پہ ہمیشہ بڑے گزرے ہیں اور حکمران خاندان کے الفاظ اور سٹیٹمنٹس اور ان کے کرتوت پہ آپ کے سامنے ہیں. عمران خان نے اس قوم کو امید دی ہے
عمران خان نے نوجوان نسل کو، پاکستان کی یوتھ کو خواب دکھائے ہیں. وزیر اعظم کو بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے. اور سن لیجئے میں اپنی بات کر لوں، ٹھیک ہے سر. ہم نے یہاں پہ فلاحی ریاست کی بات کی ہے. یہاں پہ جس طرح آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر عمران خان جب جاتے ہیں پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں، ہمارا سر فخر سے بلند ہوا ہے. یہ نہیں کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، شفافیت لانی ہے، ٹرانسپیرنسی لانی ہے. بات کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ آپ اکانومی کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. اکانومی کو تو تباہ و برباد ان اپوزیشن والوں نے کیا. انہوں نے پاکستان کو قرضوں کی دلدل میں دھکیلا، انہوں نے کرپشن کی لوٹ مار کی، باہر پیسے لے کے گئے. آپ بات کس چیز کے اوپر کریں گے؟ کوئی فارم پالیسی کے اوپر؟ میں آپ کو 3 حوالے دیتا ہوں ارشد بھائی، اور پھر آتا ہوں کہ کیا اس کے اوپر آپ بات کریں گے، جو کہ نہیں ہونی. بات کیا ہوتی ہے سر کہ آپ کا کشمیر کاسٹ کے اوپر آپ نے بات کرنی تھی، اسپیکر صاحب ان کو بلاتے ہیں نہیں بیٹھتے. آپ نے بات کرنی تھی کرونا کے اوپر، جو کہ پورے ملک کے اندر انسانی جانوں کی بات ہو رہی ہے، انسانی جانوں کی ضیاع کی بات ہو رہی ہے، جس سے معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا. دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، اسپیکر صاحب پارلیمانی کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس کے لیے بلاتے ہیں وہ نہیں آتے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے اوپر اسپیکر نیشنل اسمبلی بلاتے ہیں تمام پارلیمانی رہنماؤں کو، وہ بائیکاٹ کر لیتے ہیں. ایک دفعہ یہ خوشی خوشی آئے ہیں، اور کس وقت آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ فیٹ اپ کی جب قانون سازی ہو رہی تھی، ان کو پتا تھا کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان وہ گرے لسٹ میں گیا ہے اور یہ بلیک لسٹ میں جا سکتا ہے اگر ملک کی مفاد کی قانون سازی نہیں ہوتی. یہ اس میٹنگ میں بیٹھے، لیکن جب بیٹھے انہوں نے ایک دستاویز ہمیں پیش کیا، اور اس دستاویز میں انہوں نے NRO مانگا. اگر آپ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ اس کو کہتے ہیں کہ چوری کی چوٹ، جو چور ہے ان کو چھوٹ دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اگر کسی کا وزیر اعظم کو بلیک میل کون کر رہا ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان وہ کیا کہتے ہیں، فیٹ اپ کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے. فیٹ اپ کی قانون سازی ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے گا. 2 لوگوں کی طرف سے ایک انڈیا کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان بلیک لسٹ میں جائے، وہ پوری لابنگ، ان کی جو بھاگ دوڑ تھی، ان کی کوشش تھی، وہ آپ کی بھی سامنے، ہمارے بھی سامنے، کسی جدے کی چوبی بات نہیں ہے. لیکن اپوزیشن نے بھی اس کے لیے ووٹ نہیں کیا. اور کیوں ووٹ نہیں کیا؟ کیونکہ انہوں نے یہ چیز مانگی تھی. اور میں آج یہ کہتے ہیں نا کہ کس نے NRO مانگا، کون سا NRO تھا، یہ اگر اس کے اوپر آپ نے بات کرنی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ہم اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان سنیے گا، یہ کہتے ہیں کہ کون سا NRO، میں ذرا آج پڑھ لوں آپ کے سامنے. سیکشن 2 ہے، اس میں انہوں نے آرڈیننس کی اجرا کے اوپر بات کی. کیا امینڈمنٹ پیش کیا کہ آرڈیننس کا اطلاق 1999 سے قبل غیر مؤثر ہوگا. اس سے فائدہ کس کو لینا تھا؟ 2 جو شہباز شریف اور نواز شریف. کون سے کیسز میں؟ چودھری شوگر مل کے کیسز، اس کے اوپر آپ نے پروگرام کیے ہیں. سیکشن 4 اس میں انہوں نے کہا کہ نیب صرف 1 ارب سے زائد رقم کی جو بدیانتی ہے، مطلب 99 کروڑ 99 لاکھ 99 ہزار ڈاکہ مارو، لیکن اس سے زیادہ اگر ہوگا تو وہ نیب نہیں دیکھے گا. شہباز شریف، نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مراد علی شاہ، ان کے لیے NRO مانگا. پھر آگے کیا کیا کہ سیکشن 4 اس میں نیب کے ایک اور آرڈیننس کے اوپر، جس میں ان کے مختلف پارک لین کے اپارٹمنٹس، اومنی گروپ، بیریا ٹاورز اور رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، جاوید لطیف کے کرپشن کے کیسز، یہ بھی آگے. پھر کہتے ہیں کہ کون سا NRO؟ سیکشن 5 آپ کے سامنے، قرض ادائیگی سے متعلق شرک میں تبدیلی، آصف علی زرداری، انور مجید، اومنی گروپ، یہ جو ہے ان کو چھوٹ دے دے. پھر آگے کہتے ہیں کہ کون سا NRO مانگا. NRO سیکشن 5 پہ آ جائے. آرڈیننس میں اہم اصلاحات جو انہوں نے مانگی، آصف علی زرداری کے کیسز، انور مجید اومنی گروپ کی کیسز، شریف خاندان کے کرپشن کے کیسز، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف اور شاہد خاقان عباسی کے اثاثات سے متعلق کیسز، ان کو بھی چھوٹ دے دے. آگے جا کے کیا کہتے ہیں سیکشن 9، میں صرف 10 آپ کو بتا رہتا ہوں. اس میں شہباز شریف کے کیسز، کیا انہوں نے یہ امینڈمنٹ مانگے؟ اس سے کون بینیفیشری ہے؟ شہباز شریف، ناراوار سپورٹس کمپلیکس، احسن اقبال، خواجہ آصف، LNG کیسز، شاہد خاقان عباسی، خورشید شاہ، جاوید لطیف، میاں نواز شریف، مریم نواز، توشہ خانہ کیس، یوسف رضا گیلانی، آصف علی زرداری، میاں نواز شریف کی رائے بنڈ کے جو کیسز ہے وہ، پھر ان کے جو باقی کیسز ہے زرداری پیلس وغیرہ کے حوالے سے، وہ تمام کی چھوٹ بھی چاہیے ان کو. آگے سنیے گا نا کون سا NRO. سیکشن 15 میں سپریم کورٹ کی جانب سے حتمی اپیل کے فیصلے تک نااہل قرار نہ دیا جائے کہ کون بینیفیشری ہوگا؟ کیپٹن صفدر، شہباز شریف، نواز شریف، ان کی جو سارے تمام مجرمان جن کی اپیلوں کے فیصلے ہونا باقی ہیں، میاں نواز شریف وغیرہ، ان کو چھوٹ دیا جائے. پھر آگے کیا کہتے ہیں سر؟ سیکشن 16 میں جو امینڈمنٹ چاہتے ہیں، سرکاری عہدہ سے نااہلیت 10 سال سے گھٹا کر 5 سال کر دیا جائے. کس کون بینیفیشری ہوگا؟ نواز شریف. چور ہے، ڈاکو ہے، مفرور ہے، سنیاد یافتہ ہے، اشتہاری ہے، ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ان کو چھوٹ دے دے تاکہ یہ اہل ہو جائے، جو کہ اس وقت وارڈ کا صدر بھی نہیں بن سکتا. پھر اس کے علاوہ علاقائی جو دائرے اختیار،
یہ سیکشن 16 میں ملزم کے خلاف قانونی چارہ جوئی وہی کی جائے جہاں جرم کا ارتکاب ہوا ہو. مطلب زرداری کو آپ چھوٹ دے دیں کہ یہاں پہ کیسز نہ کرے, ان کے اپنی پولیس ہو, اپنے لوگ ہو, اپنا سسٹم ہو, وہاں پہ وہ بادشاہوں کی طرح رہے. یہ تو یہ مانگ رہے ہیں. اگر ان کا خیال نیشنل ڈائلاگ کا یہ مطلب ہے نہیں دیا جائے گا, اگر نیشنل ڈائلاگ کا یہ مطلب ہے ہم یہ عمران خان نے سرسنی عمران خان نے استعفے آ جائیں 400-500 درانی صاحب کہتے ہیں آگ لگ جائے گی. ان کا جو اپنے گھر کا بندہ ہے آج آپ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اپنے صدر کا بھائی کیوں بھائی میں مذاق کر رہا تھا, میں نے تو پارٹی کو دیا تھا, اسپیکر کے پاس کیسے پہنچا. ان کی مجالی نہیں ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, اسمبلی میں آتی اس قرض کی بھی ہے, یہ مانگتے ہیں اسمبلی میں. ارشد بھائی نہیں مل سکتا. عمران خان نے جو خواب دکھائے نا, لیکن وزیر اعظم بلیک میل تو ہو رہے ہیں نا. فیٹ اپ پہ قانون سازی تھی, اللہ نے مدد کی. کیا ہوا اسلامی ایک نیوکلیئر ریاست کے وزیر اعظم کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے, بلیک میلنگ ہو رہی ہے, اور کتنی دفعہ انہوں نے ذکر کیا, تقریباً 1 درجن دفعہ تو ہم نے نوٹ کیا کہ وزیر اعظم بلیک میلنگ کا ذکر کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں وزیر اعظم, آئیے دیکھتے ہیں. کسی قسم کی بلیک میل میں نہ آج تک مجھے کوئی کر سکا ہے نہ کرے گا. جتنا مرضی آپ شور مچا لیں, جو مرضی کریں, سڑکوں پہ نکلیں, بلکہ اگر دھرنا دینا تو ہم آپ کو کنٹینر دیں گے دھرنا دینے کے لیے. یہ پہلے دن سے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں, پہلے دن سے یہ افراتفری انہوں نے ملک میں پھنسائی ہوئی ہے کہ جی ملک آگے نہیں چل رہا, گورنمنٹ گرا دو. یہ سارا ان کا مقصد ایک ہے. یہ 3 الفاظ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں, NRO. اتنی زیادہ بلیک میل کبھی کسی حکومت کو نہیں کیا گیا جو اس موجودہ اپوزیشن نے ہر مرحلے پہ حکومت کو بلیک میل کیا. اور بلیک میل صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ ہمارے سے صرف چاہتے تھے کہ ہم NRO دے دیں. آپ جب بات کریں کرپشن کی تو کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ بلیک میل ادھر کر رہے ہیں, کبھی پہلے انہوں نے بلیک میل اس پہ پہلے دن سے شروع کر دیا کہ جناب ہم مانتے ہی نہیں الیکشن کو. یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مجھے بلیک میل کریں اور میں ان کو NRO دے دوں, یعنی کہ ان کو معاف کر دوں جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ چرایا. باہر چلا گیا, پہلے تو کوشش کی اس نے کہ کسی طرح NRO مل جائے گا, اس کی بیٹی بھی یہاں چپ, وہ بھی چپ, جو مرضی بلیک میل کرے, عمران خان NRO نہیں دے گا. یہ جو سب سے بڑے ڈاکو ہیں, یہ مجھے بلیک میل کرنے کی مجھے پہلے ہی پتا تھا انہوں نے کوشش کر لی ہے. میں نے بار بار آپ کو کہا کہ یہ مجھے کوشش کریں گے, لیکن میں نے ان کو NRO نہیں دینا. وزیر اعظم سے تو رابطہ ہی نہیں ہے, تو وزیر اعظم کو یہ بلیک میل کیسے کر رہے ہیں؟ کوشش فیٹ اپ کی قانون سازی ملک کے لیے ضروری تھا, ملک کی مفاد کے لیے تھا. پاکستان بلیک لسٹ میں جانے والا تھا, اس کو بچانا تھا. انہوں نے سوچا کہ نمبر نہیں ہے, ہم پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے, عمران خان بلیک میل ہو جائے گا. کس وجہ سے؟ ملک کی وجہ سے, ملک کو بلیک لسٹ بچانے کی وجہ سے. عمران خان وہ مان جائے گا, نہیں مانا. کشمیر کاس, عمران خان UN جاتے ہیں, کشمیر کاس کو پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا, UN سیکیورٹی کونسل میں 54 سال تک ڈسکس ہی نہیں ہوا. 1 سال میں 3 دفعہ ڈسکشن ہوتی ہے. مولانا آ رہا ہے, اب کس مقصد کے لیے آ رہا ہے؟ NRO. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں نا, یہ جو PDM کا سربراہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ اپنا حلقہ ہار چکا ہے, وہ بری طرح شکست دے چکے ہیں. 3 سوال میں پوچھتا ہوں. پہلے, آپ کہتے ہیں کرونا کے اوپر آپ جلسے کر رہے ہیں نا اس وقت, جہاں پہ ان کی حکومت ہے وہاں پہ لاک ڈاؤن, لیکن جہاں پہ ان کی حکومت نہیں ہے وہاں پہ آپ جلسے کر رہے ہیں. یہ چاہتے کیا ہیں؟ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ NRO مانگا نہیں ہے, اندر جا کے یہ چیز مانگتے ہیں. چاہتے کیا ہے؟ ایک طرف فوج کو دعوت دیتے ہیں کہ منتخب حکومت کو گرا دو, دوسری طرف فوج کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ سیاست میں عمل دخل ہے. چاہتے کیا ہے؟ منافقت ہے, جھوٹ ہے, ڈرامہ بازی ہے. میں فضل الرحمان کا آپ کے سامنے ذرا رکھ لوں کہ اس کو جو بلایا اس کی تکلیف ہے. میں چیلنج آپ کو سنا دوں, مولانا نے چیلنج کیا, کیا دفعہ نہیں کیا, کو پھر میں چیلنج دیتا ہوں. کیا چیلنج کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے, آئیے دیکھتے ہیں. ناظرین, نہیں مجھے کوئی طلب نہیں کیا, نہیں کوئی مجھے طلب بھی نہیں کر سکتے, خدا کا فضل ہے انشاءاللہ. 1000 کرے, بھاڑ میں جائے ان کے ریفرنس, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی. میں وہ آدمی نہیں ہوں جو اس قسم کے ریفرنسوں کے سامنے جھکوں گا. میں ان کے ریفرنسوں کی دھجیاں بکھیر دوں گا. یہ ہوتے کون ہیں کہ ملک پہ کوئی شرافت کی سیاست کرے تو اس کو شرافت سے سیاست نہ کرنے دیں؟ یہ انصاف کے بابے ٹھہرے. انصاف کا قتل کرنے والے سے میں انصاف کی توقع نہیں رکھ سکتا. میں ان کو انصاف کے ادارے نہیں تسلیم کرتا. میں ان کی فائلوں کو پھینک دوں گا ان کے سامنے, اگر انہوں نے ایسی جرت کی تو میں چھٹی کا دودھ ان کو یاد دلا دوں گا. جی ناظرین, اور ایک اور بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے بعد کہا, اور کن واضح الفاظ میں, کیونکہ 2019 جون میں تو نیب کا نوٹس انہوں نے کہا ملا نہیں تھا, اس کے بعد دوبارہ جب یہ سوال جواب ہوئے تو کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. اب آج کل نیب ان کا ہتھیار. میں نے کہا جس طرح پہلے جابروں کے قانون کی ایسی تیسی, تمہارے نیب کی بھی ایسی تیسی.
ہم اس طرح کی چیزوں کی پرواہ کیے ہوتے تو گھر میں بیٹھ جاتے. تو ہمیں آزمایا نہ کیا کرو, ہم گلے پڑ جائیں گے, اور ہم آج کل گلے پڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ پھر لینے کے دینے پڑ جائیں کل آپ. تم نے شاید ہمیں سمجھا نہیں, یا شاید تم نے ہماری تاریخ نہیں پڑھی, یا شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم اس جیسے جابر قوتوں کے خلاف لڑنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں اور قربانیوں کی قیمت بھی جانتے ہیں. یاد رکھیں, ہم جسم کی قربانی دینا آسان سمجھتے ہیں, لیکن عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اور نیب کے کیس کا انہوں نے کہا کہ کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. نیب کے کیسز کا کوئی اعتبار نہیں ہے. نیب کے کیسز سیاستدانوں کو اور سیاستدانوں کے رشتہ داروں کو تذلیل اور رسوا کرنے کا ایک ادارہ ہے, جس کی پشت پناہی ہمارے ریاستی ادارے کر رہے ہیں. ہم خود ان کے خلاف مدعی ہیں. نیب ہمارے خلاف دعویٰ نہیں کر سکتا. ہم نیب کے خلاف مدعی ہیں کہ تم ایک فریق اور جانبدار ادارہ ہو, تم سیاستدانوں کی رسوائی کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہو, تمہارے کسی دعوے کی, کسی انکوائری کا کوئی اعتبار نہیں. جی ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد وزیر صاحب سے پوچھیں گے کہ اب یہ بڑے واضح الفاظ میں مولانا صاحب نے جو احتسابی عمل ہے اس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے, تو حکومت کا اس پہ کیا موقف ہے؟ میں بھی بڑے واضح الفاظ میں جواب دے دوں گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نیب کی جو نوٹسز ہیں اس حوالے سے موقف کیا رکھتے ہیں. اسے سیاسی انتقام کنسیڈر کرتے ہیں, نیب کو ایک جانبدار ادارہ کنسیڈر کرتے ہیں, ایک ٹول کنسیڈر کرتے ہیں. آپ کی حکومت نے کیا واقعی نیب کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنا دیا, یا مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹول ہے آپ لوگوں کے, ہتھیار ہے؟ دیکھیں, نیب انڈیپینڈنٹ ہے اور نیب کا جواب تو نیب ہی دے سکتا ہے, ان کا ترجمان ہے وہ دے سکتا ہے. لیکن جو ابھی آپ گفتگو ان کی سنا رہے تھے, دیکھیں رانگ نمبر ہے. اور اس کے ساتھ دکھ مجھے اس چیز کا ہے کہ مفتی محمود صاحب کے فرزند انہوں نے جو چیزیں کی, میں تو آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. جو ابھی جس طرح یہ غصہ کر رہے ہیں اور جو سڑکوں پہ نکل آیا ہے, اس کی تو میں آپ کو وہ ریزن بتا رہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے دو چیزیں جو اس نے بڑا دکھ پہنچایا, اور یہ جو مفتی محمود صاحب کے چاہنے والوں کو جب یہ پتا چلے گا کہ یہ نیٹو سپلائی کا دھندا جو تھا, جب یہاں پہ گو امریکہ گو کے نعرے لگتے تھے, تو ان کے خاندان جو ہے اور یہ اس میں بھی شامل تھے, ان کو سپلائی کا کاروبار بھی کرتے تھے. ڈیزل کا پرمٹ تھا, آپ کو پتہ ہے, وہ تو کہانی تھی. لیکن ذرا میں غصے کی وجہ بتا دوں, یہ فضل الرحمان کے اثاثے جو ہے اور جو تکلیف ہے ان کو, اثاثے تو ابھی تک کنفرم تو نہیں ہوئے. دیکھیں, جو میں آپ کو کنفرم اثاثے بھی بتاتا ہوں. جس طرح زرداری کا تھا فالودے والا, سموسے والا, اسی طرح تھا یہ شہباز شریف کا چینی والا, مشتاق چینی والا. فضل الرحمان کا ہے رؤوف ماما, ان کا سموسے والا, ان کا رؤوف ماما, ان کا داماد تھا. میں آپ کو پوری چیزیں بتاتا ہوں, میں کچھ ڈاکومنٹس رکھتا ہوں آپ کے سامنے. پھر ایک اور چیز سنیے گا, نواز شریف کا تھا 1500 ریال پہ کام کرنے والا داماد, ان کی بھی داماد ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں نا کہ مفادات کس طرح, یہ چوروں کا جو ٹولہ ہے کس طرح مفادات وابستہ ہے. فضل الرحمان کا ابھی ان کے مدرسے والوں کو بھی پتہ چلے گا. لوگ اتنے بڑے الزامات لگا رہے ہیں, آپ مجھے صرف کنفرمڈ اثاثے بتائیں. میں کنفرم اثاثے بھی بتاؤں گا, میں فرنٹ مینوں کا بھی بتاؤں گا, میں رؤوف ماما کا بھی بتاؤں گا, میں داماد کا بھی بتاؤں گا, کیونکہ آپ نے سوال دکھا ہے, میں جواب دوں گا. فضل الرحمان یہ خان کا گھر پلاٹ وہ تو ہے, F8 اسلام آباد میں بنگلہ, دبئی میں فلیٹ, پشاور, کراچی اور کوئٹہ میں فلیٹس اور دکانیں. یہ اپنے نام پہ میں فضل الرحمان کے اثاثات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, رؤوف ماما کے رکھتا ہوں, داماد کے رکھتا ہوں, فرنٹ مینوں کے رکھتا ہوں. آپ کے پاس دستاویز ہے کہ ان کا دبئی میں فلیٹ اپنے نام پہ؟ مجھے 2 منٹ دیجئے, میں بتا دوں. وہ انکار کر لے, وہ مجھے بلا لے, میرے اوپر عدالت جائے, میرے اوپر سوال کرے, میں جواب دوں گا نا. ہم بلکہ چاہیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ان سوالات کا جواب, الزامات کا جواب دینا چاہیں. مجھے 2 منٹ چاہیے سر, میں اس سے آپ کا ٹائم چلا رہا ہے کہ کمایا اتنا ہے نا کرپشن کر کے. یہ خان کا F8 کا, دبئی کا, پشاور, کراچی اور کوئٹہ میں فلیٹس دکانیں. یہ خان پنجالہ میں گھر, 5 ایکڑ اراضی, عبدالخیل یہ خان میں گھر, 5 ایکڑ زرعی زمین, شورکوٹ میں گھر, مدرسہ, 5 ایکڑ کی اور زمین. فضل الرحمان نے ابھی سینیٹر غلام علی اور داماد فیاض علی کے ذریعے جو ہے شہزاد اسلام آباد میں 3 ارب کی مالیت کی اراضی ابھی حال ہی میں خریدی ہے. پھر اس کے ساتھ میں نے فرنٹ مینوں کا ذکر کیا تھا, میں اپنی بات سے مکروں گا نہیں, آپ کے سامنے ان تمام کے دستاویزات موجود ہیں آپ کے پاس؟ سر دستاویز نہ ہوتا تو میں جس طرح کی اس کی سمری بنا کے لایا ہوں, اسی کی سمری بنا کے میں آپ کو تمام چیزیں پرووائڈ کر لیتا ہوں. نیب نے ان سے سوال پوچھے, ادھر جواب دے دے. ہم نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی ہے, ہمیں جواب دے دے. جواب نہیں دیں گے, غصہ کریں گے, سڑکوں پہ نکلیں گے, اشتعال دلائیں
کریں گے، کسی اور سے سنی شیعہ فسادات کی جو ایک کوشش ہوئی وہ کریں گے، کسی غیر ملکی لوگوں سے رابطہ کریں گے، مطلب یہ چیزیں ہوگی نا، یہی چیزیں کر سکتے ہیں، یہی کریں گے، شور مچانے دے، حقیقت دنیا کے سامنے ان کا چہرہ عیاں ہونے دے سر۔ اب آگے سنیے سر، گل اصغر ان کا جو ہے ایک فرنٹ مین ہے، اس کے بچے بھی ہیں، بچوں کی بھی ایسا بتا رہا ہوں، گاؤں باب ضلع ڈی خان میں 39 کے نال یہ فرنٹ مین ہے، جس طرح وہ سموسے والا نہیں تھا پاپڑ والا، یہ بھی ایک نکلا ہے۔ مقیم شاہ ضلع ڈی خان میں 31 کے نال ایک اور، کیچ 220 کے نال، ساگو جنوبی جو ہے 8 کے نال، رحمان ٹاؤن 1 کے نال، بارہمولہ رتا کلوچی 10 کے نال، نور اصغر کا جو گل اصغر کا بیٹا ہے وہ فرنٹ مین، وہ گاؤں بھاپ میں، ہتان میں، چتر میں، مقیم شاہ میں، حسام میں، یرک میں، کیچ میں، بدچرقی میں، محلہ عیسیٰ رتا کلوچی 145 کے نال، 164 کے نال، 40 کے نال، 49 کے نال، 97 کے نال، 58 کے نال، 667 کے نال۔ یہ ابھی آ جاتے ہیں، یہ ایک اور فارسٹ آفیسر تھا پنانا موسیٰ خان، اس کے نام پہ بھی ان کی جائیداد ہے۔ ضیاء الرحمان فضل الرحمان کے جو بھائی ہے ان کی کرپشن ہے وہ الگ، اس کے علاوہ سابق سینیٹر غلام علی کی کرپشن وہ سنیے گا، انہوں نے کیا کیا، ان کی جائیداد ہے، یہ اس کا فرنٹ مین بھی ہے، ان کی اساسوں کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ ہاں، قصہ خانی بازار میں ڈیلکس ہوٹل، یہ تمام چیزیں ایف آئی اے نے تحقیقات کی ہیں، آپ کی کس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے تحقیقات کی ہیں؟ ورسک روڈ پہ 4 کے نال ایک اور، ورسک روڈ پہ 16 کے نال، قصہ خوانی بازار 16 دکان ہے، ورسک روڈ 8 کے نال، پشاور الارج کے قریب ایک اور فرنچائز، سکندر پور پشاور، قصہ خانی بازار، احمد شادی ہال، فروا چوک، تاخیل بالا موضوع 4 کے نال، کمرشل شاپ باجوڑی گیٹ، فروا چوک میں 3 کمرشل دکان ہے، قصہ خانی بازار میں دکان ہے، وزیر باغ روڈ پر 18 یہ ثابت کیسے کریں گے آپ؟ پشاور میں 1 کنالی، فلائنگ کرافٹ پیپر میل، فلائنگ کرافٹ پیپر میل میں 25% شیئر، یونیورسٹی روڈ پر 150 ملین کی سرمایہ کاری، بلاول ٹاؤن میں کمرشل عمارت۔ آگے سنیے گا سر، یہ ایک کی فرنٹ مین کی بتا رہا ہوں، ہسٹری کارڈ کی یہ بتائیں منسٹر صاحب، یہ ثابت کیسے کریں گے؟ سموسے کے بعد پکوڑے والے کے بعد پیش خدمت ہے فضل الرحمان کا رؤوف ماما۔ عبدالرؤوف ماما جو ہے، اس کے نام پہ ٹھیکے، اس کے نام پہ زمین ہے، اس کے نام پہ جائیداد ہے، یہ بھی فضل الرحمان صاحب نے بنائی ہے۔ محمد اشرف علی خان ایک اور فرنٹ مین، شریف اللہ والحاجی رحمت اللہ، بڑی لمبی لسٹ ہو جائے گی، ٹوٹل تخمینہ کتنا ہے آپ کا؟ سر یہ تو اگر آپ کر سکتے ہیں، میری تو حساب کتاب بڑی کمزور ہے سر، یہ بڑا لمبا ہو جائے گا۔ آپ سوال پوچھ رہے ہیں، آپ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کی ثبوت ہے، نمبر 1۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ثابت کیسے کریں گے، نمبر 3 کہ کیا یہ فضل الرحمان کی ہی ہے، کیا وہ تھا۔ میں آپ سے 3 سوال، ہم نے پہلے اس سے 5 سوال پوچھے تھے پہلے، پھر اس کے بعد ہم نے یہ سوال پوچھے، ہم نے کہا کہ یہ جائیداد ہے، آپ اس سے انکار کر لیں، عدالت لے کے چلے۔ نیب نے ان کو نوٹس بھیجا ہے، سوال پوچھے، جواب دے دیں، ہم نے اگر غلط کہا ہے تو ہم سے پوچھے۔ ہم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر دنیا سازشیں کر رہی تھی، اس میں آپ کا کیا کردار تھا۔ ہم نے یہ پوچھا کہ جب آپ اسلام آباد آ رہے تھے تو اس وقت آپ کن غیر ملکی سفیروں سے ملے تھے اور کس غرض سے ملے تھے۔ ہم نے تو یہاں تک کہا کہ آپ پاکستان میں ایک باہر ملکی جاسوس ادارے سے آپ نے کس غرض سے فنڈنگ لی تھی۔ یہ بڑے خطرناک سوال میں پوچھ رہا ہوں نا، تو کہہ دینا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، میں تو ابھی سوال پوچھ رہا ہوں، جواب نہیں دے گا میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دوں گا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جائیدادوں کا ہم نے پوچھا ہے، ایک اور جو اس کے نام پہ جائیداد ہے، انہوں نے 35 لاکھ کا تخمینہ لگایا، آپ کو پتا ہے یہ جو ایک کی میں ابھی آپ کو ویڈیوز دیتا ہوں ان جائیدادوں کی، آپ مجھے پتا ہے 35 لاکھ پہ تو آپ بھی خوشی خوشی خرید دیں گے کہ یہ تو مزے ہیں یار، یہ تو جیسے سیل لگا ہو، مطلب مذاق ہے، جھوٹ ہے۔ یہ جو ڈیزل کی انہوں نے اسمگلنگ کی، اب میں سوچ رہا تھا اس کی بھی اسمگلنگ، یہ باقی چیزیں تو چھوڑے سر، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ تو حقیقت ہے۔ چیلنج کرتا ہوں، اس نے چیلنج کیا تھا نا، ان کے اپنے نام پہ یہ چیزیں جو اساس ہے اس کے تمام دستاویزات موجود ہیں، اپنے نام کے بھی، فرنٹ مینوں کی بھی، مامے کے نام پہ بھی، بھائی کے نام پہ بھی، داماد کے نام پہ بھی، رشتہ داروں کے نام پہ بھی، فرنٹ مینوں کے نام پہ بھی، یہ تو اساسے ہو گئے۔ لیکن یہ سوال تو بڑا ضروری ہے، یہ سوال جب اگر مولانا فضل الرحمان آپ پہ مقدمہ کریں تو آپ عدالت میں یہ پروف کر سکتے ہیں۔ سر یہ تو ہم پچھلے 3 ہفتے سے باتیں کر رہے ہیں، 3 ہفتوں سے سوال پوچھ رہے ہیں، وہ تو صرف غصہ کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ وفاقی وزیر صاحب نے ایک چیز، یہ جو سوال مجھے پتا ہے کہ مفتی محمود صاحب کے چاہنے والوں کو بڑا دکھ ہوگا، لیکن یہ جو گو امریکہ گو ویکیلیکس میں ثابت ہوا تھا نا کہ امریکہ ان پیٹرسن کے پاس جا کے کہتا تھا مجھے خدمت کا موقع دے دیں، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جواب دینے تو ہمارے پروگرام میں آ کے ان تمام الزامات کا جواب دے سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر مراد سعید صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔